اسلام ایک کامل، اکمل اور مکمل دین ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو عقائد و نظریات اور اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ ذہنی شعور، فکری بلوغت اور آگہی کا درس بھی دیتا ہے، اور اسلام کی نگاہ میں یہ اتنی قیمتی متاع ہے کہ قارون و فرعون کی سلطنتیں اور خزانے اس کے سامنے پرے کا کی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی بے نیازی سے فرمایا کرتے تھے کہ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے جاہلوں کو مال و دولت اور ہمیں علم و حکمت کا نور عطا کیا، اور میرے حضور تو فرماتے ہیں حکمت و دانائی مومن کی ہی گمشدہ میراث ہے، اسے جہاں سے بھی ملے وہ لے لیا کرتا ہے۔ اور کبھی میرے محبوب ناز کرتے ہوئے فرماتے ہیں انما بعثت معلما، لوگوں مجھے تو میرے رب نے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن نے تو یہ کہہ کر لائن آف سیپریشن ڈرا کر دی، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، محبوب آپ ہی فرما دیجئے بھلا کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کبھی قرآن نے کہا من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جس شخص کو حکمت و دانائی عطا کی گئی اسے مبارک ہو، تحقیق اسے خیر کثیر عطا کیا گیا۔ صاحبو، اسلام اپنے ماننے والوں کے لیے ترجیحات زندگی کا ایک پورا عنوان قائم کرتا ہے۔ اسلام کی نگاہ میں ایک بندہ مومن کے لیے ترجیح اول مال و دولت نہیں، جاہ و منصب نہیں، حسب و نسب نہیں، رنگ و نسل نہیں، ذات پات بھی نہیں، بلکہ اسلام کی نگاہ میں بندہ مومن کے لیے ترجیح اول ایمان ہے، رب کی ذات کا توکل ہے، ذات پیغمبر سے والہانہ عشق ہے، شعور و آگہی کا نور ہے، حکمت و دانائی کے اجالے ہیں۔ دعوت اسلام کا جب آغاز ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پورا عالم کفر حضور اور اصحاب حضور کے خلاف جمع ہو جاتا ہے۔ طرح طرح کے دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں اور ناموافق حالات کے جکڑ تھے جو حضور اور اصحاب حضور کو دیکھنا پڑے۔ مصائب و آلام کے ان طوفانوں کے سامنے 14 صدیاں قبل کون سی طاقت تھی جو پوری آب و تاب کے ساتھ برسر پیکار تھی؟ صاحبو، وہ طاقت مادیت کی نہیں تھی، وہ طاقت افرادی قوت کی بھی نہیں تھی، وہ تو 1000 کے مقابلے میں صرف 313 تھے، وہ تو 10,000 کے مقابلے میں صرف 3000 تھے۔ جنگی ساز و سامان کی کثرت اور آلات حرب و ضرب کی فراوانی کے سامنے وہ ہاتھوں میں کھجوروں کے ڈنڈے اٹھائے، زنگ آلود تلواریں تھامے، فاقہ مست لوگوں کی مٹھی بھر جماعت تھی۔ ان کی طاقت مادیت نہیں تھی، ان کی طاقت سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ جی حضور والا، تو پھر ان کی طاقت کیا تھی؟ ان کی طاقت ایمان تھا، ان کی طاقت رب کی ذات کا توکل تھا، ان کی طاقت ذات پیغمبر سے والہانہ عشق تھا، ان کی طاقت حکمت کے اجالے اور نور و آگہی کا نور تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اوائل اسلام میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو آپ جانتے ہیں کہ معاشرے میں ہر جرم، ہر برائی اور ہر گناہ پوری آب و تاب کے ساتھ سماج میں موجود تھا۔ اس بات کا انکار نہیں کہ اسلام نے الگ الگ ہر جرم کے خلاف
اعلان بغاوت بھی کیا اور ہر برائی کا سد باب بھی کیا۔ یہ بات ذہن نشین رہے، ان سب چیزوں سے پہلے ضرب قرآن سے جو سب سے پہلا کام کیا گیا وہ شعور کی بیداری تھی، وہ آگہی کا نور تھا، وہ حکمت کے اجالے تھے جو پیغمبر اسلام نے لوگوں کی روحوں میں اتارے تھے۔ میرے حضور جانتے تھے کہ یہ لوگ جو آج میری دعوت کے مقابلے میں ہاتھوں میں پتھر لیے کھڑے ہیں، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، یہ رخ پھیر لیتے ہیں، یہ میرے ہی قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ میرے حضور جانتے تھے جب ان کا شعور بیدار ہوگا تو وہ آواز حق جو ان کو زہر قاتل محسوس ہو رہی ہے، جب شعور بیدار ہوگا تو یہی آواز حق ان کے لیے نغمہ شیریں بن جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ کتاب رحمت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو مختلف صورتوں میں مختلف آیات کے صیغوں میں بارہا یہی کہا، محبوب آپ قرآن سناتے جائیے، محبوب آپ پیغام پہنچاتے جائیے۔ جب ان کا شعور بیدار ہوگا تو یہ بدلیں گے، جب یہ بدلیں گے تو زمانے کی کروٹ بدلے گی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب دامن اسلام میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کو سینے سے لگاتے ہیں تو امیہ پوری طاقت کے ساتھ عرب کے تپتے ہوئے ریگزار میں کوڑے مارتا ہے، لیکن بلال ہے کہ آگے سے مسکرا پڑتے ہیں۔ وہ بلال جس کے پاس سوائے اپنے نحیف و کمزور بدن کے کچھ نہ تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کفر کے سامنے فولادی چٹان بن کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو دوسری طرف رئیس مکہ جناب ابو بکر ہیں کہ اپنا سارا مال لا کر محبوب کے قدموں پہ نچھاور کر دیتے ہیں۔ ہیبت و دبدبے والے عمر ہیں کہ اپنے ہی گلے میں کپڑا ڈال کر اپنے محبوب کے ہاتھوں میں پکڑا دیتے ہیں۔ جب شعور بیدار ہوتا ہے تو حضرت سمیہ کا لہو کانٹوں بری اس راہ کو لالا زار بنا دیتا ہے۔ جی حضور والا، آل یاسر کی قربانیاں تاریخ کو روشنی بخشتی ہیں۔ میرا سادہ سا سوال ہے صاحب، یہ کون لوگ تھے؟ ان کے پاس کون سی طاقت تھی؟ کیا یہ محض دیوانگی تھی یا چند دن کے شور و غل کا نتیجہ تھا؟ کیا یہ زہر اگلتی تقریریں تھیں یا کہ 2-4-10 دن کے دھرنوں کا نتیجہ تھا؟ نہیں حضور والا، اپنا سارا مال لا کر پیغمبر کے قدموں پہ نچھاور کر دینا یہ ابو بکر کے شعور کا فیصلہ تھا۔ عرب کے تپتے ہوئے ریگزار میں کوڑے کھا کر امیہ کے سامنے مسکراتے رہنا یہ بلال کے شعور کا فیصلہ تھا۔ ابو جہل کے خنجر سے ذبح ہونے کے بعد اسلام کی پہلی شہیدہ کا ٹائٹل سجا لینا یہ حضرت سمیہ کے شعور کا فیصلہ تھا۔ ترک کفر اور قبول دین یہ حضرت عمر کے شعور کا فیصلہ تھا۔ ترک عیش و عشرت اور قبول فاقہ مستی یہ حضرت مصعب کے شعور کا فیصلہ تھا۔ جی حضور والا، بوقت ہجرت مہاجرین و مہاجرات کا اپنے آقا کے ساتھ ہر چیز چھوڑ چھاڑ کر چلنے کا اعلان کر دینا اور محبوب کے ساتھ تلخ زمینی حقائق کو اپنے پاؤں تلے رونتے ہوئے یہ نعرہ مستانہ بلند کر دینا، چلو چلو نبی کے ساتھ چلو، چلو چلو پیغمبر کی سنگت میں چلو۔ حضور والا، یہ نعرہ مستانہ یہ صحابہ کے شعور کا فیصلہ تھا۔ اسی وجہ سے اسلام اپنے ماننے والوں کو ترجیحی بنیادوں پر جو چیز بخشتا ہے وہ حکمت کے اجالے ہیں، وہ شعور کی آگہی ہے۔